اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور ان انبیاء اور رسول کو رب الجلال نے بے شمار قسم کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں عطا کی ہیں، لیکن سفر معراج رب نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں سے معجزہ معراج رب نے کسی کو عطا کیا ہے تو سونے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ حضور کے معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور کا یہ جو سفر ہوا معراج کا رجب کے مہینے میں، یہ خواب کا سفر نہیں تھا بلکہ حقیقت کا، جاگتے ہوئے بیداری کا سفر تھا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور کا یہ جو سفر معراج تھا یہ روح کا سفر نہیں تھا بلکہ حضور کے جسم کا سفر تھا۔ اور تیسری بات کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں رہے، جو کہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے رب نے جہاں تک چاہا اپنے حبیب کو سیر عطا کی۔ اور چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اس سفر معراج میں دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں جن کا ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ یہ خواب کا واقعہ ہے، کہ جس طرح مجھے اور آپ کو سوتے ہوئے مختلف خواب آتے ہیں، کبھی ہم درخت کو دیکھتے ہیں، کبھی جانور کو دیکھتے ہیں، کبھی سانپ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی موت کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم خواب میں سفر کر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جو کہ مرزائی، قادیانی، سر سید احمد خان جیسے لوگ اور دہریے لوگ، ان لوگوں نے حضور کے معراج کو نہیں مانا، انکار کیا اور کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور خواب میں ہی یہ سارا سفر ہو گیا، حقیقت کا واقعہ نہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم انکار کیوں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب انسان زمین سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف وہ سفر شروع کرتا ہے، آج کل تو جہاز ہیں،
لیکن اگر بغیر جہاز کے، بغیر پیراشوٹ کے بندہ زمین سے اوپر کی طرف اٹھے، سفر کرے، تو ہوا کا اتنا پریشر اور اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری یہ فطرت کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ فطرت، جس فطرت کو تم مانتے ہو نا، ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب نے اس فطرت کو پیدا فرمایا ہے۔ پر فطرت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو، چاند، زمین، سورج، ستارے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو کوئی چیز اللہ کے دائرہ کار سے باہر نہیں۔ فطرت، اور اس فطرت کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ فاطر ہے۔ فاطر کہتے ہیں فطرت بنانے والا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں 22ویں سپارے کی ایک سورت کا نام لیا ہے، سورہ فاطر، یعنی اللہ نے اپنے صفاتی نام کے اوپر نام رکھا اس سورت کا کہ میں فطرت کو بنانے والا ہوں۔ تو تم فطرت کو مان کے حضور کے معراج کا انکار کرتے ہو، تو ہم فطرت بنانے والے فاطر یعنی رب کو مان کے حضور کے سفر معراج کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ہمارے رب کی طاقت اتنی ہے کہ رب ذوالجلال نے جب چاہا ہے فطرت کے خلاف کیا ہے، جب چاہا ہے رب نے فطرت کے خلاف کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں سن لیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنی طاقت رکھتا ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت جب تک آپس میں ملیں گے نہیں، بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے رشتے کے ساتھ یا بغیر نکاح کے جب تک وہ آپس میں ملیں گے نہیں، تب تک بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ نہ اکیلا باپ بچہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اکیلی ماں بچہ پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ فطرت یہی کہتی ہے نا۔ لیکن رب فاطر ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے دور نہیں ہے۔ فطرت کہتی ہے کہ مرد اور عورت ملیں گے تو بچے کی ولادت ہوگی، لیکن رب اتنی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے، بغیر مرد کے، اکیلی عورت حضرت مریم کے پیٹ سے رب نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ کتنی طاقت ہے رب کے پاس، کتنا اختیار ہے رب کے پاس، کتنی قوت ہے رب کے پاس۔ اچھا، فطرت یہ بھی کہتی ہے کہ آگ جب انسان کو لگ جائے یا خدا نخواستہ کوئی انسان آگ میں گر جائے تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ انسان سڑ جائے گا یا بچ جائے گا؟ جی سارے بولے نا، سڑ جائے گا نا۔ یہ آگ کی فطرت ہے کہ کوئی چیز آگ کے قریب کرے یا آگ کو اپنے قریب کرنے۔ جب انسان کا وجود آگ میں جاتا ہے یا آگ انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان بچتا نہیں۔ یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے دنیا کا، یہ عادت ہے آگ کی۔ لیکن جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا تو کیا جانتے ہیں آپ، آگ نے حضرت ابراہیم کو جلا دیا تھا یا بچا دیا تھا؟ بچا دیا تھا۔ تو یہاں آگ کی فطرت بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اور آگ کی فطرت کو بدلایا کس نے ہے؟ رب نے۔ رب نے حکم دیا تھا نا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،
اے آگ تو جلاتی ہے، جلانا تیرا کام ہے، لیکن اب تجھے حکم دے رہا ہوں، میرا بندہ تجھ میں آ رہا ہے، خبردار میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، بلکہ میرا ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس رب نے، اب غور کیجئے گا اس جملے کے اوپر، یہ جملہ سمجھ آ گیا تو حضور کا پورا سفر معراج سمجھ آ جائے گا۔ جس رب نے حضرت خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو تبدیل کیا تھا، اس رب نے حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ رب کی عظمت ہے، رب کی طاقت ہے۔ تم فطرت کو مانتے ہو، ہم فطرت کو نہیں مانتے، ہم فطرت کو مانتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے خود تو دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا ہوں، بلکہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے، کہ اے لوگوں میں معراج پہ لے گیا ہوں۔ تو تم یہ نہ دیکھو کہ سیر کون کر رہا ہے، یہ دیکھو پیارے مصطفیٰ کو سیر کروا کون رہا ہے۔ تو سیر کروائی رب نے ہے۔ جو رب کی طاقت کو مانتا ہے وہ حضور کے اس سفر معراج کو بھی مانتا ہے۔ معراج کے سفر میں حضور نے کئی چیزوں کا مشاہدہ کیا، مشاہدات معراج۔ حضور نے معراج کی رات، حضور مکہ شریف سے چلے، پہلے مدینہ شریف حضور کی سواری آئی، پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی وہاں حضور کی سواری آئی، پھر حضرت شعیب کی سرزمین مدین میں حضور کی سواری آئی، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر ساتوں آسمانوں پہ، پھر سدرۃ المنتہا پہ، پھر جنت کو دیکھا، پھر دوزخ کو دیکھا۔ تو حضور نے معراج کی رات جس چیز کو دیکھا ہے نا اسے کہتے ہیں مشاہدات معراج، کہ حضور نے معراج کی رات کس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس میں سے چند ایک باتیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ حضور کہتے ہیں کہ میری سواری جب حضرت گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے جی؟ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب آپ سفر کرتے ہیں بس پہ، گاڑی پہ، ٹرین پہ، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ جب انسان کسی تیز سواری کے اوپر سفر کر رہا ہو اور گاڑی کی رفتار بھی 100 سے اوپر ہو اور آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی؟ آپ دیکھیں گے تو صحیح درخت نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ درخت بیری کا ہے، شتوت کا ہے، ککر کا ہے، کس چیز کا درخت ہے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی گاڑی کی رفتار بڑی تیز ہے، آنکھوں کی قوت کم ہے، لیکن اس سواری کی رفتار تیز ہے۔ اسی طرح گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو باہر ہمیں لوگ نظر آتے ہیں چلتے پھرتے بیٹھتے، لیکن تیز گاڑی ہو تو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ جس بندے کو میں نے دیکھا ہے یہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے۔ اگر تیز گاڑی ہو، ٹرین کی بات کر رہا ہوں، نہیں بندہ جان سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اور معراج کی رات حضور جس سواری پہ سفر کر رہے ہیں نا، براق پہ، پتہ ہے اس کی رفتار کتنی تھی؟ حضور نے خود فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم اٹھتا تھا، جہاں نظر وہاں قدم۔ تو اندازہ کیجئے میری اور آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیز سواری پہ سفر کرتے ہوئے باہر لوگوں کو دیکھ سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کو رب نے اتنی آنکھوں والی قوت عطا فرمائی ہے۔ حضور براق پہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے حضور نے زمین کے اوپر نہیں دیکھا، حضور نے زمین کے نیچے دیکھ کے بتا دیا